ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ساتھ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ چاہے معدنیات ہو، چاہے زراعت ہو، چاہے آئی ٹی ہو، اگر ہم مل کے فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، تو خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس ہمالیہ نما چیلنجز کو، ہم اس سمندر سے گہرے چیلنجز کو مل کر انشاءاللہ اس کو عبور کریں گے اور پاکستان کو اس کا صحیح مقام دلوائیں گے۔ لیکن جناب اسپیکر، ایزیئر سیڈ دین ڈن، یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ میں چند بڑے بڑے جو اس وقت چیلنجز ہیں، جو کانٹے کی طرح پوری قوم کو چبھ رہے ہیں، میں اس کا ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے اس بات کا ادراک ہو جائے کہ چیلنجز ہے کیا، مشکلات ہے کیا۔ جناب اسپیکر، میں اس معزز ایوان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ کے اس دورانیے میں جو کل محصولات کا اندازہ ہے وہ 12,300 ارب روپے صوبوں کو این ایف سی ایوارڈ کی تحت تقسیم کے بعد صرف 7,300 ارب بچتے ہیں۔ صوبوں کی حصے کی تقسیم کے بعد، اور جناب اسپیکر جو 7,300 ارب بچتے ہیں اس میں صرف انٹرسٹ، سروس چارجز یا سود کی ادائیگی 8,000 ارب ہے۔ 8,000 ارب ہے، یعنی 700 ارب روپے کا ڈے ون سے ڈیفیسٹ خسارہ۔ اب آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر کہ 700 ارب روپے کا خسارہ ڈے ون سے ہو تو پھر ترقیاتی منصوبوں کا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تعلیم، علاج اور سماج کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ افواج پاکستان کی تنخواہیں کہاں سے دیں گی؟ سرکاری افسران جو وفاق میں ہیں ان کی تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ جناب اسپیکر، یہ بات میں دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ قرض در قرض لے کے دیا جا رہا ہے پچھلے کئی سال سے، اور یہ ہے وہ سب سے بڑا چیلنج جو آج پوری پاکستانی قوم، 25 کروڑ عوام کا سب سے بڑا آج یہ سنگین مسئلہ ہے۔ جناب اسپیکر، اگر میں یہ کہوں تو یہ بے جانا ہوگا کہ جس ایوان میں ہم آج بیٹھے ہیں، اس شور شرابے کے باوجود، حالانکہ آج شعور کا راج ہونا چاہیے تھا، باہر کیف یہ ان کی مرضی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس ایوان میں بیٹھے ہیں اس کی کارروائی کے اخراجات بھی قرض سے ادا کیے جا رہے ہیں۔ آپ کی تنخواہ اس پورے ایوان کی تنخواہ قرضوں سے ادا کی جا رہی ہے۔ تو کیا یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ
کہ شور شرابہ کیا جائے یا شعور کو فروغ دیا جائے، یہ فیصلہ جناب اسپیکر اس ایوان نے کرنا ہے اور تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس طرح جناب اسپیکر ہماری صورتحال اب یہ ہو چکی ہے کہ آج تک ہم 80,000 ارب 80,000 بلین روپیز کہ ہم بیرونی، اندرونی اور پرائیویٹ قرضے لے چکے ہیں۔ کیا اس صورتحال میں ایک عظیم ایٹمی قوت والا پاکستان اپنے وجود کو اس قرضوں کے بوجھ کے بعد برقرار رکھ سکتا ہے؟ ضرور رکھے گا کہ اگر ہم نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اب ڈیپ سرجری کرنی ہے، ہمیں نظام میں انقلابی تبدیلیاں لانی ہیں، ہم نے مختلف شعبوں میں بنیادی ریفارمز لانی ہیں، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب محمد نواز شریف اور جناب پریزیڈنٹ آصف زرداری اور جناب بلاول زرداری بھٹو صاحب اور میرے باقی پارٹی کے زعماء اس بات پر مکمل اتفاق کریں گے کہ یا تو ہم قرضوں کی زندگی سے جان چھڑا لیں، یا پھر خدا نخواستہ جس طرح محکوم قومیں ہوتی ہیں سر جھکا کے ہم اپنے آپ کو چلائیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے اور سر فخر سے بلند کر کے آگے چلیں گے۔